اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں مصطفیٰ حبیب صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں MHS اسپیکس۔ پاکستان سے 8 لاکھ سے زائد پاکستانی پچھلے دنوں بیرون ملک چلے گئے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ پاکستان میں مواقع نہیں ہیں، روزگار کے مواقع بہت کم ہیں، پاکستان میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، اور زیادہ تر جو پاکستانیوں کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ بین الملک جائیں اور ادھر اپنا مستقبل تلاش کریں۔ ہم آج یہاں موجود ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں یہ بات کرنا کہ کیا بین الملک جانا فائدہ مند ہے، اور اگر ہے تو اس میں ہم کیا، ہمارے سفارتکار وہاں پہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ میں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت سینئر سفارتکار ہیں محترم آفتاب کھوکر صاحب۔ آفتاب صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ ماشاءاللہ بہت سینئر بات ہیں، آپ نے لبنان اور سائپرس میں بھی ذمہ داریاں نبھائی ہیں، امریکہ میں بھی آپ ذمہ دار رہے ہیں، اس کے علاوہ آج کل آپ آسٹریا میں ہیں، سعودی عرب سے آپ سے میرا تعلق ہے، کونسل جنرل تھے آپ سعودی عرب میں۔ یہاں ہمارے لوگ بچے موجود ہیں اور یہ مستقبل ہے پاکستان کا، اور آپ یقیناً یورپ میں بیٹھ کے ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کا سوال ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستانی وہاں جو سفارتکار ہیں وہ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ آپ اس سے ہی ابتدا کریں کہ آپ وہاں ان بچوں کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ پہلے سب سے پہلے آپ کا اس نشست کا اہتمام کیا، جو آپ نے تمہید باندھی کہ جی باہر جانے کی ضرورت کیا ہے، فائدہ ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے اسی کو میں لے کے چلوں گا کہ باہر موقع ملے ضرور جائیں، لیکن قانونی طریقہ کار سے، کیونکہ اکثر ہمارے جو نوجوان ہیں، طلبہ ہیں، وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں اور وہ پھر آخر میں مشکلات کا اس سے دوچار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بنیاد ہے کہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ باہر جانا ضرور کوشش کریں، اور لیکن قانونی طریقے سے، جائز طریقے سے۔ بڑے مواقع ہیں، میں آپ کو آسٹریا کی مثال دوں گا، جو اور دوسری بات ہے سفارت خانے کیا کر رہے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں۔ سفارت خانے کا کام ہے ایک پل کا رابطہ کرانے کا، معلومات دینے کا، اور باقی آج کل کے دور میں آپ سب مجھ سے زیادہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کے پاس وسائل ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے ڈیجیٹلائز ورلڈ ہے، اس کے اندر آپ کسی بھی جگہ کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں۔ وہ آپ انٹرنیٹ پہ ضرور جائیں، یونیورسٹیوں کو تلاش کرنے۔ تو اس لیے سب سے پہلے جو میں نے کچھ آپ کو مسئلہ، یہ میں کاپی بھیج بھی دوں گا، یہ بچوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیجیے۔ اس میں پوری تفصیلات ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس فیلڈ میں پڑھنا چاہ رہے ہیں، وہ تعین کریں کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ اگر آپ وہ فیصلہ کر لیں گے تو پھر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کیسے پڑھنا ہے۔ اس میں ویب سائٹ ہے آسٹریا کے لیے، ایک خاص ویب سائٹ ہے www study guide، آپ بچے بے شک لکھ بھی لیں، آپ لکھ لیں اس کو، www.studyguide@80۔ یہ آپ کو آسٹریا کے بارے www.studyguide.at۔ میں معلومات دے دیں گے۔ ایک اور ہے پورے یورپ کے لیے ویب سائٹ ہے، وہ ہے www.mastersportal.eu، یعنی یورپین یونین لیول پہ یہ آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں پہلے سٹیپ پہ کہ جی پڑھنے کے کیا مواقع ہیں اور کس طرح آپ کو چاہیے اس میں جانا۔ اور اگر آپ کو یہ مشکل پیش آئے کہ جرمن لینگویج میں آپ کو ملیں گے، خاص طور پہ آسٹریا اور جرمنی کے، تو آپ اس کو گوگل کروم میں کھول لیں گے تو اس میں آپ کو لینگویج ٹرانسلیشن بھی مل جائے گی۔ دوسری ایک بات ہے اس میں فرق ہے آسٹریا اور جرمنی میں یونیورسٹیوں کا اور باقی دنیا کے علاوہ۔ یہاں دو طرح کی یونیورسٹیز پائی جاتی ہیں، ایک ہے یونیورسٹیز عام، جو ایک دوسری کہتے ہیں یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز، کیونکہ یہاں پہ جو سسٹم ہے وہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے یہاں کی انڈسٹری کے ساتھ۔ جو یونیورسٹیاں ہیں وہ انڈسٹری کے ساتھ بڑے قریبی کام کرتی ہیں، اس لیے ان کا نام انہوں نے رکھا ہے یونیورسٹیز آف اپلائیڈ سائنسز، جو کہ آپ کو آگے روزگار میں اچھے مواقع ملتے ہیں۔ اگر آپ نے ریسرچ کرنا ہے، پی ایچ ڈی کی طرف جانا ہے، پھر وہ دوسری یونیورسٹیز ہیں، اس میں بھی آپ ایک نظر ڈال سکتے ہیں۔ پھر آسٹریا کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ کوئی سینٹرل اتھارٹی نہیں ہے، باقی ملکوں میں ہے۔ آپ ایک پورٹ پہ، ایک ویب سائٹ پہ جا کے متعدد یونیورسٹیوں کو ایڈمیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آسٹریا میں ہر یونیورسٹی کی علیحدہ آپ کو سرچ کرنی پڑے گی۔ پھر آ جاتا ہے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے ماسٹرز کے لیے، بیچلرز کے لیے۔ ماسٹرز کے لیے آپ کو 16 سال کی تعلیم چاہیے۔ اگر آپ نے 12ویں کلاس کے بعد 4 سال کی گریجویشن کی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ ماسٹرز میں داخلہ لے سکتے ہیں، اور اسی طرح جو بیچلر ڈگری ہے وہ 12 سال کی تعلیم چاہیے آپ۔ ماسٹرز کے لیے آپ کو بہت اچھی یونیورسٹیوں میں انگلش کے کورسز مل جائیں گے، اور بیچلرز میں وہ مشکل ہے۔ بیچلرز میں ابھی بھی بہت تھوڑی مواقع ہیں جو انگلش زبان میں آپ کو ملیں گے، اس لیے اگر آپ یہاں آنا چاہتے ہیں تو آپ جرمن لینگویج کریں۔ یہ آپ کو آسٹریا اور جرمنی کی میں بتا رہا ہوں، آسٹریا خاص طور پہ جہاں پہ میری ذمہ داریاں ہیں، تو جرمن لینگویج آپ سیکھ لیں تو پورے آسٹریا میں جو سسٹم ہے تعلیم کا، اس میں آپ کو اچھے موقع ملیں گے، اور جو فائدہ ہے وہ ہے ایجوکیشن فی
جو سرکاری یونیورسٹی ہیں وہ تقریباً آپ سمجھ لیں ایک سال کی فیس ماسٹرز کی 1500 یورو، اور جو کہ پاکستانی یونیورسٹیوں سے بھی کم ہے. اگر آپ اس کو ضرب دیں تو میرا خیال ہے یہ اتنے بن جائیں گے مصطفیٰ صاحب، 4.5 لاکھ روپے سال کی فیس پڑے گی ماسٹرز کے لیے، اور بیچلرز کے لیے اس سے بھی کم ہوگا. اس کے علاوہ رہنے کا خرچہ جو آپ کو ہوگا، وہ آسٹریا تھوڑا سا مہنگا ملک ہے تو وہ بھی مختلف اس کے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں 400-500 یورو میں مہینے کا گزارا ہو جاتا ہے. پھر بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کام کرنے کے مواقع بھی مل جاتے ہیں، جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کو 20 گھنٹے ایک ہفتے میں اجازت ہوتی کام کرنے کی، وہ بھی اس کے فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن کم از کم ایک سال کے اس سے پہلے جانے سے پہلے میں آپ کو ڈاکومنٹس کا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. اکثر جو اسٹوڈنٹ یہاں آتے ہیں وہ ان کی شکایت ہوتی ہے کہ ڈاکومنٹس کا جو اٹیسٹیشن کا پروسیس ہے بڑا لمبا ہے. اس لیے آپ یونیورسٹیاں آپ کو کاغذ نہیں مانگیں گی اٹیسٹڈ ڈاکومنٹ، لیکن جب آپ ویزے کے لیے جائیں گے تو وہ آپ کو اٹیسٹیشن چاہیے ہوگی. اس لیے آپ پہلے مرحلے پہ ان کی تیاری کر کے رکھیں. اس میں آپ کے جو ایکیڈیمک سرٹیفکیٹس ہیں، میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی یا کوئی اور ڈگری کہاں چلی ہے وہ چاہیے ہوگا. آپ کی برتھ سرٹیفکیٹ کی اٹیسٹیشن چاہیے ہوگی، اور ایک پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ ہے جو پولیس سے ایشو ہوتا ہے. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ اٹیسٹیشن کس سے، مطلب جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے کہ کہیں داخلے گورنمنٹ اداروں میں جا رہے ہیں تو 18 گریڈ کے آفیسر سے، یا ایچ ای سی سے اٹیسٹیشن کس سے؟ نہیں، اس میں ایچ ای سی سے پہلے کرانی پڑتی ہے، پھر منسٹری آف فارن افیئرز دفتر خارجہ. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ایچ ای سی کی اٹیسٹیشن فارن آفس منسٹری والوں کو پتہ ہے، اس کے دفتر کراچی، لاہور، پشاور، کوئٹہ، اور اب چھوٹے شہروں میں بھی مجھے پتہ لگا ہے گجرات میں بھی کھول دیا ہے، اور شہروں میں بھی کھول دیا. کراچی میں تو پکا ہے کہ وہاں آفس ہے. تو ایچ ای سی کے بعد فارن منسٹری کا جو دفتر ہے اس سے، اور پھر آسٹرین ایمبیسی سے جا کے کرانی ہوتی ہے. اور یہ جو اس کی فیس ہے وہ ایمبیسی کی علیحدہ، یہ بھی اس کا خرچہ پڑتا ہے. یہ بھی آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ ایچ ای سی کی خرچہ بھی ہوگا، فارن منسٹری کا بھی ہوگا، پھر آخر میں آسٹرین ایمبیسی کے اٹیسٹیشن کا خرچہ بھی آئے گا. پھر ایڈمیشن ڈیٹس کی بات کریں تو ایڈمیشن ڈیٹس کی جو اگر فال سیمسٹر میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کا پروسیس فروری مارچ میں شروع ہو جاتا ہے. تو وہ آپ کو تقریباً 6 سے 8 مہینے سمجھ لیں ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے یہ پروسیس شروع کرنا ہے. اگر آپ نے اس میں سمر سیمسٹر میں شروع کرنا ہے تو وہ اکتوبر نومبر میں آپ کا پروسیس شروع کر سکتے ہیں. لینگویج کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ آپ انگریزی کا چاہیے ہوتا ہے، یا تو یونیورسٹی اپنا ٹیسٹ لیتی ہے، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آسٹریا کا تو نہیں ہے کہ باقی ملکوں میں وہ ٹیسٹ لیتے ہیں. جس طرح مجھے یاد ہے کہ یو کے لیے بچے جا رہے تھے، ان کا ٹیسٹ بنگلہ دیش میں ہوا تھا جا کے، کسی کا نیپال میں ہوتا ہے. لیکن آسٹریا کا کہیں ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو انگلش لینگویج کے لیے یا ٹوفل کریں یا آئلٹس کریں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا، آپ ایک دفعہ اسکور لے لیں، آپ ساری یونیورسٹی میں استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی ایک یونیورسٹی کا ایڈمیشن ٹیسٹ کریں گے تو وہ صرف اسی یونیورسٹی کے کام آئے گا اور کہیں کام نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد ویزا پروسیس ہے، اس میں ٹائم لگتا ہے، تقریباً 2-2.5 مہینے لگ جاتے ہیں ویزا پروسیس کرنے میں بھی. اور ریزیڈنس پرمٹ پہلے اپلائی کرتے ہیں، پھر ویزا پر اپلائی کرتے ہیں. وہ ایڈمیشن کے بعد آپ ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے اپلائی کریں گے، وہاں آپ کو سارے جو ٹیسٹڈ ڈاکومنٹس ہیں اس کی ضرورت پیش آئے گی. پھر وہ آپ کے کاغذوں کی تصدیق کرتے ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہو گیا ہمارے لیے کہ ہمارے جو لوگ فراڈ کرتے ہیں، فیک ڈاکومنٹس بناتے ہیں، اس کی وجہ سے سب بچوں کو، آپ جیسے جو ماشاءاللہ قابل لوگ ہیں، ایماندار ہیں، ان کو بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. تو وہ تصدیق کرواتے ہیں کسی وکیلوں انہیں ہائر کیے ہیں جو فیس اس کو دیتے ہیں. اکثر یہ بھی ہوتا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ جو لوگ تصدیق کرتے ہیں وہ اسٹوڈنٹ سے اور پیسے مانگتے ہیں. وہ پیسے ایمبیسی ان کو دیتی ہے، آپ کو ان کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے اگر کوئی مانگے بھی تو آپ اپنا ان کو کہیں گے پیسے نہیں دیں گے، اس کو کہیں گے ہم آپ کی شکایت ایمبیسی سے کریں گے کہ آپ پیسے مانگ رہے ہیں. تو یہ آپ اپنا ثابت کریں، جلدی میں نہ کریں کہ شاید وہ جو کام اس سے 3 ہفتے میں کرنا ہے وہ 1 ہفتے میں کر دے گا تو آپ اس کو پیسے دے دیں. وہ بالکل میری آپ کو جو اس ہدایت میں ہوگی کہ آپ کوئی ایکسٹرا پیسے نہ دیں کسی کو. اس میں یہ ہے کہ اگر اسٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو پیسے نہیں دے رہے، ایمبیسی سے ہم شکایت کر دیں گے، اس کے بعد کیا وہ ایسا تو نہیں کریں گے پیپر سے اسٹوڈنٹ کا روک لیں گے ٹھیک ہے جا کے دکھاؤ؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں ہو. آپ ایمبیسی کو لکھیں کہ اس طرح کا رابطہ ہوا تھا، اس سے یہ بات ہوئی تھی، تو یہ آپ کے علم میں لانا چاہ رہا ہوں کہ یہ، تاکہ ایمبیسی اس کو پر اپنے طور پہ، یہ تھوڑا سا رسک ہے اس میں، لیکن یہ ایک اچھے کام کے لیے میرا خیال ہے بہتر ہے کہ آپ یہ رسک لینے بجائے کہ آپ اس پیسے دینے دلانے میں شامل ہو، جو کہ اچھی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد پیسوں کی ان کی چاہیے ہوتا ہے کہ آپ فیس سال کی دے سکیں گے، آپ کے پاس رہنے کا خرچہ ہوگا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ چونکہ جہاں آئیں گے تبھی اکاؤنٹ کھولیں گے، تو پاکستان میں جو بینک ہے اس میں ایک اکاؤنٹ کھلوا لیں
فورن کرنسی میں، یورو میں، اور اس میں وہ پیسے جمع کرا دیں تاکہ اس کے پاس یہ گارنٹی ہو اس بینک کی طرف سے جب آپ اسٹیٹمنٹ لے کے جائیں. بعض کا پاکستانی بینک کی اسٹیٹمنٹ وہ بھی اکثر ہمارے لوگ فراڈ کرتے ہیں، تو وہ بھی پھر بینک اسٹیٹمنٹ پہ بھی وہ ان کو شک ہوتا ہے کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. وہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ آپ اس کو ایک بینک میں یورو اکاؤنٹ کھول کے اس کا ایویڈنس دے دیں. تو اس میں اگر سال کی فیس کے پیسے اور خرچہ آپ ان کو دکھا دیں 1 سال کا کم از کم، تو دوسرے سال کا آپ یہاں آ کے بھی کوشش کر سکتے ہیں کوئی کام کر لیں اور اپنے سال کا خرچہ نکال لیں اس میں سے. اچھا، اس کے بعد جو ٹیوشن فی میں نے آپ کو بتا دی ہے، جو ایک سمیسٹر کی فیس ہے کوئی 360 یورو ہوتی ہے، وہی جو میں نے آپ سے بتایا تھا 1500-1600 یورو سال کے لگیں گے. پھر اس کے بعد رہنے کا خرچہ وہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں 250-300 میں بھی مہینے کا ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ انشورنس، ہاں انشورنس کا خرچہ اس کے علاوہ ہوگا. ایک تو آپ کو ٹریول انشورنس لینی پڑے گی جب آپ ویزا اپلائی کریں گے، وہ آپ کا جو ٹریول ایجنٹ ہے وہ آپ کو میں خیال 10-12 ہزار روپے لے کے ٹریول انشورنس کرا دے گا. پھر آگے یہاں آپ نے ہیلتھ انشورنس بھی کرانی ہوتی ہے، وہ بھی اس کا تقریباً 100-150 یورو مہینے کا خرچہ ہو جاتا ہے. خاص کر کو اچھی ڈیل مل جائے انشورنس کمپنی سے تو اس سے کم بھی ہو سکتا. اور پارٹ ٹائم جاب میں آپ کو مہینے کا 500 یورو بھی مل سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں پہ کرتے ہیں اور جاب کرتے ہیں. اگر کسی اچھی کمپنی میں جاب مل جائے آپ کو 20 گھنٹے میں ہفتے کے لیے، تو آپ 700-800 یورو بھی آپ کی انکم ہو سکتی ہے اس میں. ٹھیک ہے صاحب، میرا خیال ہے کہ ہم سوال جواب کی طرف جاتے ہیں کیونکہ جی بس 1 منٹ، میں آپ کو آخر میں لے کے جا رہا ہوں. جو اپلائیڈ سائنسز کا سسٹم میں نے بتایا تھا شروع میں، اس میں پاکستان میں ہری پور میں ایک یونیورسٹی کھلی ہے، فاشولے، پاکستان آسٹریا فاشولے یونیورسٹی. فاشولے کا مطلب ہے کہ آپ شروع سے ہی اپلائیڈ سائنسز کی طرف لے کے جاتے ہیں. اگر آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور اس ہری پور یونیورسٹی کا مطالعہ کریں. اگر وہاں جا سکتے ہیں تو وہ آپ کو آسٹریا میں کیسے تعلیم ہوتی ہے، کیا مراحل ہوتے ہیں، وہ آپ کو وہاں سے اچھا ہے. بلکہ آپ اس وقت آپ اس یونیورسٹی کے ساتھ رابطہ کر کے نا ایک وہاں کی بریفنگ بھی رکھوا لیں ان سے. میں کروا دیتا ہوں، میں کروا دیتا ٹھیک ہے نا، تو وہاں بھی موقع مل جائیں گے کہ اگر وہاں پڑھ کے آئیں گے تو آسٹریا میں وہاں بیچلر کریں گے تو آسٹریا میں آپ کو ماسٹرز داخلہ لینے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہی طریقہ کار اپنایا ہوا جو آسٹریا میں ہے. صاحب یہ محمد علی جناح یونیورسٹی سے ہم آپ سے مخاطب ہیں اس وقت. ہمارے ساتھ محمد علی جناح یونیورسٹی کے تمام طلبہ اور فیکلٹی موجود ہے اس وقت اچھی، اور ان کے پاس سوالات بھی بہت سارے ہیں. یہ سوالات کریں گے، کچھ سوالات میں بھی کوشش کی ہے کہ آپ سے کر سکوں. ایک سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کیونکہ ہم آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آسٹریا نہیں، آپ کیونکہ یورپ ایک بڑا اس کو دیکھتے ہیں اور آپ یورپ کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، پورے یورپ کے حوالے سے. یورپ کے کس ملک میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہاں مسلمانوں کی اکثریت زیادہ ہے اور کوشش کی جائے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کوشش یہ ہوتی ہے اپنی ثقافت اپنی تہذیب سے آدمی زیادہ قریب رہے، تو کون سا ملک آپ سجیسٹ کریں گے کہ یہاں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے؟ دیکھیں یہ سب بچے ماشاءاللہ جوان ہیں، ان کو صحیح اور غلط کی پہچان ہے، تو اس لیے یہ کرائٹیریا کہ مسلمان کہاں زیادہ ہے وہ اتنے مناسب نہیں ہے. لیکن یہاں چونکہ دیکھا جائے تو جرمنی میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں ترک لوگ کافی ہیں. آسٹریا میں سب سے بڑی جو مائنورٹی ہے وہ ترکوں کی ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ اس چیز پہ بچوں کو سوچنا چاہیے. ان کا جو کردار ہے، جو ان کی پرورش ہے، وہ ان کے ساتھ چلے گی، اور جہاں بھی جائیں گے اپنی اس ثقافت کو برقرار رکھتے ہوئے، اور جہاں بھی جائیں اس معاشرے کے ساتھ قریبی تعلق رکھیں، ان کے ساتھ مل جل کریں، ان کی ثقافت کو دیکھیں اور اپنی ثقافت کو. اور یہاں اپریشیٹ کرتے ہیں لوگ جب اپنی آپ ثقافت کو لے کے چلتے ہیں، مختلف موقع پہ آپ ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اپنے پروگرام کریں، ان کو بلائیں. تو وہ کوئی اتنا بڑا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ کہاں مسلمان زیادہ ہے. آج کل تو اتنا انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کو ساری معلومات مل جاتی ہیں. اس لیے کہیں بھی موقع ملے جائیں، دل کھول کے جائیں، اپنا ذہن کھول کے رکھیں اور دوسروں کو بھی دیکھیں. برداشت کا کلچر ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف بھی ہو تو اس کو بھی گفتگو کے ذریعے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے، گفتگو کے ذریعے اس کو حل کرنا چاہیے. اگر بالکل. اختلاف رائے قائم رہتا ہے تو اس کو وہیں پہ چھوڑ دیں، اس سے آگے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو کہ جذباتی ہو کے لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے. بالکل دو معاشروں کے درمیان تعلق قائم کرنے میں بھی یہ ادارے بہت کردار ادا کرتے ہیں، خاص طور پہ جو ایجوکیشن سیکٹر ہے ہمارا. ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم عموماً کوشش یہ ہوتی ہے ہمارے پاکستانیوں کی یا بر صغیر کے لوگوں کی کہ جس ملک میں یورپ میں جائیں، جہاں جہاں وہاں کی شہریت مل جائے اور ہم وہاں کیونکہ سٹیزن شپ مل جائے تو ہم وہاں رہیں. تو کیا آسٹریا میں بھی یہ سہولت حاصل ہے؟ جی جی بالکل ہے، لیکن اس کا باقی ملکوں کے حساب سے جہاں وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور اس کا
پروسیس بھی مشکل ہے. سب سے بنیادی تو ہے کہ کتنا عرصہ آپ نے گزارا ہے اور زبان آپ کو, اس کے لیے زبان پہ عبور ہونا ان کے ایک سرٹیفکیشن لیول ہے, وہ آپ کو آنا ضروری ہوتا ہے. اور اکثر بچے میں نے دیکھا ہے وہ جرمن زبان سیکھ لیتے ہیں, اور یہاں کافی لوگ ہیں یہاں پڑھنے کے بعد یہاں ان کو روزگار کے مواقع بھی مل جاتے ہیں, اور پھر یہاں وہ اپنی یہ نیشنلٹی والا بھی اس کو بھی کوشش حاصل کر لیتے ہیں. لیکن یہ کوئی اینڈ گول نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے جو مین مقصد ہونا چاہیے طلباء کا وہ کہ اچھی تعلیم لے کے اور روزگار کے مواقع. یہ بالکل پاکستان میں ہے کہ جتنی ہماری آبادی کا تناسب ہے اور جو ہماری معیشت کا سائز ہے اس میں مطابقت نہیں ہے, اتنے مواقع نہیں مل رہے یا ملیں گے آنے والے سالوں میں. اس چیز کو حل کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نیشنلٹی لے کے ملک کو اپنا چھوڑ دیں اور کہیں اور چلے جائیں, لیکن اگر ملے تو بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے, آپ کا اپنا فیصلہ ہے. لیکن آسٹریا ڈول نیشنلٹی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ, یہ ایک واضح چیز ہونی چاہیے. پاکستان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے ایسا آسٹریا کا. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات, میں کل تھوڑا سا پڑھ رہا تھا اس بارے میں اور 2-3 دن سے دیکھ رہا ہوں, تو ایک چیز بہت اہم نظر آئی. جو ہمارے بچے یہاں بہت زیادہ سفر کرتے ہیں, مطلب اردو والا بھی انگلش والا دونوں سفر کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ جب وہ یونیورسٹی آتے ہیں اور جا رہے ہوتے ہیں, تو وہاں کا ٹرانسپورٹ نظام جو ہے بہت سسٹم کہتے ہیں بہت دنیا کا بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم ہے وہاں پہ. آپ کے ذریعے یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا ہم وہاں کا نظام یہاں پہ آپ کوئی سفارش کر سکیں, خاص طور پہ کراچی کے لیے میں بات کرتا ہوں. ہم یہاں موجود ہیں, ہم جب یہاں چنچیوں میں سفر کرتے ہیں نا تو ہمارے ہر چیز ہل جاتی ہے. تو وہ یہاں آپ کچھ بتا سکیں کہ بھائی ہم آپ کو سفارش کرتے ہیں ہماری گورنمنٹ کو, بلدیاتی گورنمنٹ کو, کہ اس طرح کا ٹرانسپورٹ سسٹم آپ لے کے یہاں پر آئیں. مصطفیٰ صاحب, جتنے صاحب اقتدار لوگ ہیں پاکستان میں, کراچی میں, ان کو سمجھ بوجھ ہے کہ اچھا ٹرانسپورٹ کا نظام کیا ہوتا ہے, اس کو میرے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کراچی ایک ایسا شہر ہے جو دنیا بھر کے کئی شہروں سے بہت آگے تھا پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے. ہم تو پیچھے چلے گئے ہیں نا, تو اس لیے کوئی نیا سبق لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سمپل کامن سینس ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں, جو اگر آسٹریا کی مثال لیتے ہیں تو ان کا نظام ویانا شہر میں یا باقی شہروں میں بھی ہے کہ آپ کے گھر سے جہاں بھی جانا ہے آپ کو جانے کی سہولت ہو. آپ کو گاڑی کی نہیں بھی ہے تو آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ اتنا اچھا ہو کہ آپ بلا خوف و خطر اس پہ سفر کر سکیں. تو یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے لیے اتنی اچھی سہولت ہے. ایک تو میں بتاؤں کہ جو 12-13 سال سے بچے شروع ہو جاتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ پہ آنا جانا خود, یعنی والدین کو اتنا یقین ہے اس نظام پہ کہ وہ چھوٹے بچوں کو بھی بھیجتے ہوئے پریشان نہیں ہوتے. تو ایک تو ان کے گھر سے اسکول, کالج, یونیورسٹی پوری طرح ان کو پتہ ہے کہ ایک بس اگر ڈائریکٹ نہیں جاتی تو کہاں سے بدلنی ہے, کتنا دیر میں پہنچے گی اور آگے کتنی دیر میں وہ چلے گی. پورا وقت کا پابندی کی جاتی ہے. اور اسٹوڈنٹس کا جو سالانہ فیس ہے عام آدمی کے لیے 365 یورو, یعنی €1 پر ڈے. آپ پورے ویانا میں کہیں بھی گھوم پھر سکتے ہیں €1 میں, اگر آپ سال کا پاس بنا لیں. وہی پاس اسٹوڈنٹس کے لیے €70 کا بنتا ہے. آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک دن کی کتنی کاسٹ پڑے گی کہ آپ پورے شہر میں گھوم پھر سکتے ہیں. وہ بڑی سہولت ہے. اس لیے یہ بے فکر ہو کے اسٹوڈنٹ آئیں یہاں پہ, ان کو پبلک ٹرانسپورٹ کی وجہ سے کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی, نہ ان کو گاڑی رکھنے کی ضرورت پیش آئے گی. گاڑی رکھیں گے تو اس کے اور مسائل ہوتے ہیں, پارکنگ, اس کی اور فیس, ٹیکنیکل. تو پبلک ٹرانسپورٹ یوز کریں گے تو سہولت بھی رہے گی اور بچت بھی ہوگی. ہم اب کوشچن آنسر کی طرف چلتے ہیں اسٹوڈنٹ کی, کیونکہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سارے. میں ہم سوالات آپ لوگوں کے پاس آگے ہوں گے جی. جی جی کریں جی, بچوں کو دیں موقع, آپ لوگ خود براہ پوچھیں. راست بات کر سکتے ہیں, یہ موقع بار بار نہیں ملتے. سفیر پاکستان صاحب کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہمیں ٹائم دے سکیں. السلام علیکم سر, مائی نیم از تمیم اینڈ تھینک یو فار یور ٹائم. میرا کوشچن تھا جرمن لینگویج پہلے کے آپ اپنا حوالے سے. انٹروڈکشن کیا ہے نا بچے. مائی نیم از تمیم اینڈ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف محمد علی جناح یونیورسٹی اینڈ آئی ایم کرنٹلی ان 3rd سیمسٹر. اور میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ DESE ہے. تو بیسکلی میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ. اوکے. سو میرا کوشچن یہ تھا کہ جرمن لینگویج جو ہے وہ ہم کیسے یہاں پہ ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں کراچی میں یا ایون دوسری سٹیز میں, ہم ان کو کیسے سیکھ سکتے ہیں, اور ایوریج کتنا ٹائم لگتا ہے ایک جرمن لینگویج کو نارمل اسٹوڈنٹس کو. جی یہاں پہ ایک تو جرمن جو ایمبیسی ہے کونسلر کا گوئٹے انسٹیٹیوٹ, میرا خیال کراچی میں بھی ہوگا, آپ اس سے سرٹیفکیٹ بھی مل جائے گا. اور ویسے بھی آپ کو آج کل کے دور میں آن لائن اتنی آپشنز اویلیبل ہیں, لیکن جو گوئٹے انسٹیٹیوٹ ہے وہ ایک اچھا اتھینٹک ادارہ بھی ہے,
اس کے سرٹیفکیٹ کی اس کی ویلیڈیٹی بھی ہے، تو وہ آپ اگر دیکھ سکیں تو وہ اچھا ہوگا. اور جو کتنا دورانی ہے وہ 6 سے 8 مہینے آپ بڑے اچھے طریقے سے زبان سیکھ سکتے ہیں، لیکن 6 مہینے بھی اگر لگا لیں آپ کو بنیادی جو کورس ہے وہ کر سکتے ہیں. اور پھر باقی جب یہاں آئیں گے اس معاشرے میں اٹھے پڑیں گے رہیں گے بولیں گے آپ کی زبان اور بہتر ہو جائے گی. السلام علیکم سر. I'm وعلیکم السلام. Inshahali Descent from BS English fourth semester and میرا کوشچن یہ ہے کہ آسٹریا میں سوشل سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے بی ایس اور ایم ایس کے لنگوسٹک کے مواقع موجود ہیں. جی بالکل ہے. اس میں آپ کو میں نے بتایا اس طرح 2 طرح کی یونیورسٹیز ہیں، ایک اپلائیڈ سائنسز کی ہیں، ایک سمپل یونیورسٹیز ہیں. تو وہ آپ جو دوسری یونیورسٹیز ہیں اس میں آپ کو سوشل سائنسز کے یقیناً اچھے آپشن مل جاتے ہیں. وہ آپ ویانا یونیورسٹی بھی ہے، ایک ٹیکنیکل یونیورسٹی ویانا ہے، ایک ویانا یونیورسٹی ہے. تو دونوں میں ویانا یونیورسٹی میں آپ کو سوشل سائنسز کے اچھے موقع مل سکتے ہیں. اسی طرح دوسرے شہروں میں بھی یونیورسٹی ہے. السلام علیکم سر. Sir, this is وعلیکم. Mohammad Abdullah from Software Engineering, Bachelor's of Engineering in Software Engineering from Muhammad Ali Jinnah University. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ میں اپنی پروڈکٹ لانچ کر رہا ہوں، صحیح ہے؟ تو اب مجھے سر باؤنڈریز آسٹریا کی کیا ہوں گی اگر میں وہاں پر ماسٹرز کرتے ہوئے اپنی پروڈکٹ کو جو ہے ڈپلوائے کروانا چاہوں اور کمپنیز میں جو ہے سیل آؤٹ کرنا چاہوں. تھینک یو. ایک تو آپ کا نام کیا تھا؟ محمد عبداللہ. جی محمد عبداللہ. میری آپ سے تجویز یہ ہے کہ جب آپ یہ اکثر میری بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم جب شروع کرتے ہیں اردو انگریزی کو اتنا ملا دیتے ہیں کہ اس میں 2 جملے انگریزی کے ایک اردو کا. تو یا تو آپ پورا انگریزی میں شروع کریں اور اس کو انگریزی میں لے کے چلیں، یا پھر اردو میں رکھیں تو اردو میں لے کے چلیں. ٹھیک ہے، یہ سب کے لیے میری ہے. تو آپ یہاں جب اسٹوڈنٹ ہو گئے ماسٹرز لیول پہ آ کے کریں گے تو آپ کی اگر پروڈکٹ ہے تو یقیناً آپ کی یونیورسٹی آپ کا پروفیسر بھی آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا. اگر آپ کی کوئی اچھی پروڈکٹ ہے تو آپ اس سے میں نے بتایا تھا کہ یہاں پہ تعلیمی اداروں کا انڈسٹری کے ساتھ بہت قریبی تعلق ہے. تو وہ آپ کو بہت اچھے موقع مل جائیں گے کہ اپنی اگر آپ کو ایسی پروڈکٹ بناتے ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی انڈسٹری کے کام آ سکتی ہے تو آپ کو بڑے اچھے موقع ملیں گے. ٹھیک ہے سر، اصل میں ہماری کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ سمجھ سکیں، اس لیے بہتر ہے کہ اردو میں یہ لوگ بات کرتے رہیں. اور کیونکہ بچوں کو انگریزی بھی آنی چاہیے تو نہیں، ان کوئی بچوں بات کو نہیں. آتی ہے، لیکن ہم جن لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں پاکستان ٹھیک میں، ہے. ویسے جی انگریزی جی میں آپ لوگ بات کر سکتے ہیں. جی ایک سوال. السلام علیکم. My name is Sayyid Shahir Ahmed. وعلیکم I'm from السلام. Computer Science Engineering Department from Muhammad Ali Jinnah University. سر میرا سوال یہ ہے، آپ کا پروفائل میں نے پڑھا، یہ آپ کا تعلق ایک بہت چھوٹی سی جگہ سے ہے مگر آپ نے ایک اعلیٰ عہدہ اچیو کیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طالب علم کے لیے موقع اتنی آسانی سے موجود؟ جی بہت جی اہم سوال بالکل. ہے، بہت اہم سوال ہے. جی جی میں ایک ضلع گجرانوالہ میں ایک چھوٹا سا شہر ہے، مشہور بھی ہے کاموں کی، چاولوں کی منڈی کے حوالے سے بہت مشہور ہے. وہاں میری پیدائش ہے. میں نے 9ویں کلاس بلکہ 10ویں بھی وہیں شروع کی. 10ویں کے بعد 10ویں کلاس میں لاہور میں جا کے کی سینٹرل ماڈل سے، پھر گورنمنٹ کالج سے، پھر پنجاب یونیورسٹی سے ایم بی کیا، اور پھر سی ایس ایس کر کے 1991 میں میں نے فارن سروس میں آیا. تو بالکل موقع ہیں یہ. آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ کو سارے وہ لوگ نہیں نظر آئیں گے جو شروع سے جدی پشتی امیر ہیں، کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. آپ گورنمنٹ اداروں میں دیکھ لیں، سیاست میں شاید آپ کو کم نظر آئیں گے نئے لوگ نئے چہرے، لیکن باقی شعبوں میں پرائیویٹ سیکٹر میں آپ دیکھیں کیسے کیسے لوگ کامیاب ہیں جن کو اپنا کوئی ان کی اس طرح پہچان نہیں کہ کسی بڑے گھر سے تعلق ہے، چھوٹے گھروں سے ہماری طرح ہے، لیکن اپنی محنت کی وجہ سے وہ آگے نکلتے ہیں. اور محنت کو کوئی نہیں روک سکتا، یہ یاد رکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو آپ کا مقدر ہے، آپ کا رزق ہے، وہ آپ کے اللہ نے لکھا ہوا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور جو چیز ہمیں نہیں ملنی وہ کوئی ہمیں دے نہیں سکتا. اگر آپ یہ بنیادی طور پہ اپنے ذہن میں اس عقیدے کو پہنا لیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی. اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ آپ جہاں سے بھی تعلق ہے، اگر آپ اچھے پڑھائی کرتے ہیں، آپ کا کردار اخلاق اچھا ہے، تو دنیا میں آپ کے کامیابی کے دروازے کھلے ہیں. السلام علیکم سر.
वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम अवीज एजाज फ्रॉम BS लिंग्विस्टिक डिपार्टमेंट। मेरा सवाल ये है कि अगर हमारी ऑलरेडी डिग्री बैचलर्स की BS इंग्लिश में हो तो क्या हमारे लिए आइट्स का टेस्ट ज़रूरी है? मेरा ख्याल है ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी और है, इंग्लिश में ग्रेजुएशन करना, ये मैं आपको अपनी राय दे रहा हूँ। इसको मज़ीद ज़रूरत भी पता करने की कि वाकई सही भी है, लेकिन मैं अगर लॉजिक को फॉलो करूँ तो उसमें मेरा ख्याल है कि आइल्स का या उसका देना ज़रूरी होगा, कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी और है, लिंग्विस्टिक्स में डिग्री होना और चीज़। Assalamualaikum sir, my name is Mohammad Jibran Ayub and I am from third semester from Muhammad Ali Jinnah University, Software Engineering Department. तो सर मेरा सवाल ये है कि अगर कोई बैचलर का स्टूडेंट मास्टर्स करने जाए यूरोप साइड पे तो उसको क्या खाली हाईएस्ट जीपीए की ज़रूरत होती है या फिर कुछ और प्रैक्टिस भी उसे करनी चाहिए? सॉरी, किस चीज़ की प्रैक्टिस? खाली इसको जीपीए अच्छी लानी चाहिए या फिर कुछ और भी साथ कोई कोर्सेज वगैरह करने चाहिए ताकि उसके वो सिक्योर हो सके? नहीं 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 नहीं, जो आपका रिजल्ट है वही मेयार, वही बुनियाद बनेगी, और कोई उसमें हाँ, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है फील्ड का, या आपने कोई ऐसी चीज़ की है, वो यकीनन उसका फ़ायदा होता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन बुनियादी जो यूनिवर्सिटी देखेगी वो आपका स्कोर देखेगी, उसकी बुनियाद पे आपको एडमिशन मिलेगा। ये जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होंगे जो अगर शॉर्ट कोर्सेज कोई करते हैं तो उसका फायदा नहीं होगा? फायदा हो सकता है उनको स्कॉलरशिप मिलने में, वो देखें कि बच्चा बड़ा मेहनती है, इसने अपनी जो रेगुलर डिग्री है उसके साथ और भी कोर्सेज किए हुए हैं, तो वो एक फ़ायदा हो सकता है। जैसा यूरोपियन यूनियन का एक प्रोग्राम है मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप का, एरास्मस प्रोग्राम, तो वो उसमें हो सकता है इस तरह के फायदे। यूनिवर्सिटी जो देखेगी वो उसकी बेसिक डिग्री की, चूँकि कंपैरिजन होता है ना, कि अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें देखेंगे तो क्या मेयार है, क्या जीपीए है, तो वो मेन डिग्री बुनियाद बनेगी। सर जिस तरह आपने बताया कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो डोल नेशनलिटी सपोर्ट नहीं करता, तो क्या जर्मनी सपोर्ट करता है? जर्मनी के साथ है, बिल्कुल है जी। लेकिन आप ये इन चीज़ों को छोड़ दें, अभी बड़े सफ़र लंबा है आपका, अभी डुअल नेशनलिटी पे ना जाएं, आप सिंगल नेशनलिटी पे रखें और पाकिस्तान के झंडा लेके चलें, और फिर इंशाल्लाह दूसरी नेशनलिटी भी अगर आपको लेनी हो तो ले लें। फिलहाल इस सवाल को मेरा आप सबको मशवरा है कि इसको जहन से निकाल दें। आप अपनी पहचान के साथ निकलें, उसी पहचान को लेके कामयाब हों, और लोग आपको खुद आपके पीछे पड़ेंगे, आपको जॉब भी ऑफर मिल जाएगी, आपको नेशनलिटी का मसला भी बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। लेकिन इस मरहले पे आपके जहन में सवाल नहीं होना चाहिए, मेरा ये आपको मशवरा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मेरा नाम मोहम्मद ज़ैर फ़खार है और मैं फोर्थ सेमेस्टर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हूँ। सर मेरा सवाल ये है कि वीज़ा की आपने एक रिक्वायरमेंट बताई थी ब्लॉक अकाउंट की यूरो में। सर उसके जी जी। अलावा और जैसे कौन कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट अगर हम वो करें जो हमारी वीज़ा फाइल को स्ट्रॉन्ग बनाए और जो ऑस्ट्रिया के एम्बेसी उस चीज़ों को पॉइंटर्स को नोट करती है? नहीं नहीं, ये स्ट्रॉन्ग करने की नहीं, ये बुनियादी ज़रूरत है कि आपने किसी अकाउंट में देना है कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप एक साल का खर्चा बर्दाश्त कर लेंगे और रहने सहने के लिए, तो वो बुनियादी रिक्वायरमेंट है, उसमें कोई ख़ास बात नहीं है कि बाकी अगर नहीं होगा तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं होगी। सर जैसे इसके साथ साथ स्कॉलरशिप्स वगैरह और भी चीज़ें जो होती हैं उनके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है? ऑस्ट्रिया की जैसे जर्मन की होती है आती है दाद स्कॉलरशिप, वैसे ही ऑस्ट्रिया कौन सी स्कॉलरशिप ऑफर करता है? ऑस्ट्रिया की स्कॉलरशिप बहुत थोड़ी है, क्योंकि इनकी फ़ीस पहले ही बड़ी कम है, तो वो लेकिन मास्टर लेवल पे आप यूरोपियन यूनियन की करें तो वो पूरे यूरोपियन यूनियन में उसकी फ़ायदा होता है। ठीक है सर, एक सवाल एक बच्चे ने, लेकिन वो मतलब वो शर्मा रहे थे तो मैं कर लेता हूँ उनकी तरफ से सवाल। नहीं ये नहीं नहीं, जो मैं भी कर उसको खुद करे सर। सर शर्मा रहे नहीं नहीं, वो ये उसको पूछना सामने चाहते लाए। वो ये पूछना चाहते हैं कि यूरोप आके अगर वो शादी करना चाहे तो क्या करें? नहीं नहीं, ये सवाल हो सके खुद करे जरा। नहीं सर, वो नहीं करेंगे कहाँ पे है वो, जरा सामने लाए ना उन्हें। वो ये बच्चा बैठा हुआ है। अच्छा शादी करने के क्या आपका, जरा अच्छा, सवाल दोबारा ये करें। सवाल इसलिए बनता है ज्यादा कि आप चूंकि सऊदी अरब में भी रहे, कौंसल जनरल भी रहे, वहाँ पे वहाँ एक मामला ये रहा है कि वहाँ जब हम अकामा के लिए अप्लाई करने जाते थे तो उधर शायद कुछ पाबंदियां थी इस हवाले से। जी अरे जी यूरोपियन साइड पे या कनाडा या अमेरिका इस तरफ जाते हैं तो उधर नहीं है। जी जी। इसलिए सवाल रेलेवेंट है कि क्या हम जिस तरह सऊदी अरब ने भी अब कुछ चीज़ों में तब्दीलियां की हैं आइडिया 2030 के हवाले से,
اور وہ جا رہے ہیں آئیڈیا اس کے بعد نئے ویژن کے ساتھ. تو کیا آسٹریا میں کچھ ایسی پابندیاں ہیں؟ نہیں اس میں کوئی ایسا نہیں ہے. اگر آپ یہاں کسی سے اس رشتے میں آپ کو باندھتے ہیں اس کا یقیناً فائدہ ہوتا ہے. مطلب وہ ان کے آئی ڈی وغیرہ جس طرح اقامہ بنتا ہے ویسے ہی بنتا ہے یا کچھ اور ایڈریس آئی ڈی ہوتا ہے؟ نہیں وہ یعنی ریزیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے نا, ریزیڈنٹ کارڈ پرمٹ. ہوتا ہے. ہم انشاءاللہ سعودی عرب کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے. آپ کا اتنا تجربہ ہے سعودی عرب کے حوالے سے, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. اور جی سوال سر کاشف ہے ہمارے سر. جی سر میرا نام ڈاکٹر محمد کاشف ہے اور میرا یورپین اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی ہے, اسپیشلی ود ریفرنس ٹو جرمنی. اور میری تحقیق جو ہے وہ جرمن ایجوکیشنل سسٹم کے حوالے سے ہے اور میں سسٹم کو تھوڑا بہت سمجھتا ہوں. آسٹریا اور جرمنی کم و بیش اس کا جو ایجوکیشنل سسٹم ہے ملتا جلتا ہی ہے, کیونکہ زبان اور ثقافت کے تاریخی اعتبار سے شیئر بھی کرتے رہیں. سر میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ سر جیسے اتفاق کی بات ہے کہ ایز یورپین اسٹڈیز اسٹوڈنٹ مجھے یہ موقع ملا کہ انٹر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ایکسچینج کے ذریعے مجھے وہاں زبان سیکھنے کا موقع ملا, اور وہ بالکل قریباً فری آف کاسٹ تھی اور کچھ پیسے وغیرہ اور خرچہ وغیرہ بھی دیا گیا اس حوالے. تو میرا یہ سوال ہے کہ سر یہ جیسے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں یہاں پڑھ رہے ہیں تو ان کے لیے کیا یہ موقع ہے کہ وہ انٹر یونیورسٹی ایکسچینج پروگرام کوئی اس طرح کا موجود ہے کہ بچے وہاں پہ جائیں, پرسو یہاں پہ کریں ایجوکیشن اور کوئی سیمسٹر وغیرہ وہ آسٹریلین یونیورسٹیز میں جو ہے وہ کمپلیٹ کر سکیں. دوسرا سوال فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے. جیسے ہم لوگ یہاں پہ فیکلٹی ہے محمد علی جناح یونیورسٹی میں, اتفاق سے ہم لوگ سوشل سائنسز سے ہیں, تو فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کوئی ایسی اپرچونیٹی ہے کہ انٹر ایکسچینج ہو سکے پروفیسرز کی, ٹیچرز کی, لیکچررز کی, کہ وہ کچھ وہاں سے نیا سیکھ سکیں؟ تو سر یہ میرا سوال. جی بالکل آپ کی بات درست ہے. ماشاءاللہ آپ تو مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے, آپ کے اکثر سوالوں کے جواب تو آپ کو دینے چاہیے. ٹھیک ہے, تو اسٹوڈنٹس ایکسچینج پروگرام ابھی تک یہاں نہیں ہے چونکہ ہماری کسی یونیورسٹی کے ساتھ کسی کا کولیبوریشن نہیں ہے. ابھی جو ہری پور والی ہے اس کی بے شک انہی کا نظام اپنایا ہوا, لیکن ابھی بھی ان کے ساتھ ایکسچینج پروگرام کے اتفاق نہیں ہو رہا. امید ہے آئندہ کچھ سالوں میں ہو جائے گا. لیکن یہ اس میں سب سے زیادہ ضرورت ہے اسٹوڈنٹس ایکسچینج اور فیکلٹی میں یونیورسٹی کا آپس میں رابطہ ہونا. وہ آپ اگر آپ کی جناح یونیورسٹی جو ہے اگر یونیورسٹی سے رابطہ کر کے لکھے اور اس کو یہ نہ توقع رکھیں کہ آپ کو فوراً اس کا جواب مل جائے گا, پہلے نہ کریں گے, کیونکہ ان کا یہ کہ آپ نے اپنے کریڈینشلز بتانے کہ آپ کا لیول اسٹوڈنٹس کا اور فیکلٹی کا اتنا ہے کہ وہاں کے مطابق وہ آپ کو قبول کر سکیں اور ان کے ٹیچر یہاں آپ کے پاس اٹریکشن ہو کہ وہ یہاں آ سکیں. یہ چیز یونیورسٹی نے اپنی مارکیٹنگ سمجھ لیں, اپنی سیلز کرنی ہے کہ اپنے آپ کا پروفائل ان کے سامنے رکھنا ہے اور ان کو اس چیز پہ اتفاق کروانا ہے کہ واقعی آپ کی یونیورسٹی کا معیار اتنا اچھا ہے کہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام اور فیکلٹی ایکسچینج پروگرام میں وہ جا سکے. میں نے کوشش کی تھی لیکن کامیابی نہیں. تو ان کا یہی تھا کہ جی پہلے یونیورسٹیاں آپس میں رابطہ رکھیں, فیکلٹی آپس میں گفت و شنید کریں. اگر وہ کنونس ہوتے ہیں تو اگر ایک فیکلٹی والا چاہتا ہے تو وہ اپنے طور پہ ایکسچینج پروگرام کو شروع کر سکتا ہے. اس لیے ان کا ایک نیٹ ورک ہے, مجھے اس کا نام پورا نہیں یاد, ایشیا نیٹ کے حساب نام سے ایک ہے یونیورسٹیوں کا ایک ہے. اس میں وہی ہے نا کہ ایچ ای سی کا کام ہے کہ وہ اس پورے پاکستان میں یونیورسٹیوں کو اس کے بارے میں بتائے, آگاہی دے کے نیٹ ورک میں شامل ہوں. تو اس نیٹ ورک میں یہ ہوتا ہے کہ ان کی آپس کی مختلف کانفرنس ہوتی رہتی ہیں جس میں دعوت دیتے ہیں. تو وہاں آپ کا ایک رابطہ ہوتا ہے فیکلٹی کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ. اس کے تھرو پھر آپ یہ چیزیں آگے لے کے جا سکتے ہیں اور کچھ عرصے بعد پھر آپ اس کو ایک باقاعدہ فارمل ارینجمنٹ دے سکتے ہیں کسی معاہدے کی صورت میں. تو میری مشورہ یہ ہوگا کہ یونیورسٹی ایک کوشش کرے اس نیٹ ورک میں شامل ہونے کی, اور اس کے بعد جب پروفیسرز آپس میں ملیں اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ جب بات چیت ہوگی تو دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم سر, میرا نام قاسم عباسی ہے, میں بی بی اے کا اسٹوڈنٹ ہوں 7 سیمسٹر میں. تو سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آسٹریا کی اور جرمنی میں جو یونیورسٹیز ہیں وہ فلی فنڈیڈ اسکالرشپ آفر کرتی ہیں, اور اگر کرتی ہیں تو ان کو اچیو کرنے کے لیے کیا کرائیٹیریا لائک سی جی پی کتنی ہونی چاہیے بیچلر کے اندر؟ اور اس کے علاوہ میرا ایک اور کوشچن ہے کہ وہاں پہ جو پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں اسٹوڈنٹس, تو ان کے لیے کیا لائک پاکستان میں ایسی کیا اسکلز ہم سیکھیں جس سے ہمیں جو ہے وہاں پہ پارٹ ٹائم جاب ایزیلی مل جائے؟ دیکھیں سب سے پہلی جو بات ہے اسکالرشپ کی,
وہ اس طرح آسٹریا میں نہیں ہے جس طرح US 8 کی یا فل برائٹ اسکالرشپ ہے یا برٹش کاؤنسل دیتی ہے. چونکہ یہاں فیس جیسے میں نے شروع میں بتایا تھا اتنی کم ہے جو پبلک یونیورسٹیز ہیں سال کی 1500-1600 یورو. تو اس میں اسکالرشپ کا EU کا جو میں دوبارہ دہراؤں گا وہ ایک پروگرام ہے جو پورے یورپین یونین میں آپ کہیں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں اسکالرشپ کے تھرو. تو وہ آپ کا ایک موقع ہے. جو سکلز کے حساب سے پارٹ ٹائم جاب ہے وہ اور جابز ہوتی ہیں. اس میں اکثر جو لوگ کرتے ہیں یہاں آ کے میں نے دیکھا ہے وہ اخباروں کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے اور خاص طور پہ ونٹر میں چونکہ وہ ٹھنڈ بہت ہوتی ہے تو آپ کو صبح جلدی یہ کام کرنا پڑتا ہے. تو اکثر جو لوگ یہ کرتے ہیں. باقی کسی ریسٹورینٹ میں میکڈونلڈ میں اگر جاب مل گئی تو وہ اس کی سکلز آپ کو بیسیکلی کہاں سے سیکھیں گے آپ. لیکن بعض اوقات آپ کو اپنے شعبے سے متعلق کسی کمپنی میں بھی پارٹ ٹائم جاب مل جاتی ہے تو وہ آپ کی ڈگری ہی کام آئے گی. لیکن اگر آپ ایڈیشنل سکلز کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال یہ جو ریسٹورینٹ انڈسٹری ہے اس کا کوئی تجربہ ہو کسی کو سروس کرنے کا کام کرنے کا وہ شاید کام آ سکے لیکن اتنا اس کا فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. یہ ہمارا آج کا سیشن 45 منٹس کا تھا اور ہم نے آپ سے بہت کچھ سیکھا یہاں پر. خاص طور پہ اگر میں یہاں بات کروں تو بہت اہم بات جو رہی، جو میرا ایک سوال تھا دوہری شہریت کے حوالے سے، تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پاکستانی جہاں پر بھی جائیں اپنے پرچم تلے جائیں اور اس پر فخر کریں. اور یقیناً ہماری عزت ہے پورے ملک دنیا میں ہماری عزت ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو ایک پھیلایا جاتی بات کہ ہم جہاں جاتے ہیں ہمارا پاسپورٹ نہیں دیکھا جاتا یا ہمارے پاسپورٹ کو دیکھ کے سائڈ میں ہمیں کھڑا کر دیا جاتا ہے. میرا خیال ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے لوگ وہاں بہت کچھ کر رہے ہیں. ہم یہاں سے چاہیں گے کہ آپ کے ذریعے مزید ہم اور اسی طرح کے رابطوں کو بڑھائیں. اور وہ جو آپ نے ایک تجویز دی ہے کہ یونیورسٹیز کے درمیان تعلق ہو اور وہ یونیورسٹیز ان کو اپروچ کریں، تو ڈاکٹر کاشف سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ یہاں سے محمد علی جناح یونیورسٹی کے ذریعے وہاں آسٹریا کی یونیورسٹی سے رابطہ کریں. اور ہم آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں اور ہم ایک اچھا ان کے ساتھ تعلق قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک بات آخر میں بس یہ بات کہنا چاہوں گا، آپ نے اتنا وقت دیا اور اس میرے پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں ایک تاثر یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے جب سفارتکار ہیں جو پاکستان سے باہر ہیں سفارتخانوں میں، وہ کوئی کام نہیں کر رہے بلکہ ان کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. وہ مطلب وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتے، وہ گھومتے پھرتے رہتے. تو میں یہاں یہ بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھیں آفتاب صاحب اس وقت وہاں موجود ہیں. میرا ابھی وہاں کیا ٹائم ہوگا سر؟ ابھی جی 10:40 پر 10:40. اور آپ کا میں خیال میں شاید ٹائمنگ صبح 8 بجے شروع ہو جاتی ہے ڈیوٹی ٹائمنگ، آپ پہنچ یہ جاتے ہیں 8 بالکل بجے اور ہم اثر تو دیکھیں اس کو بڑا وقت لگے گا زائل کرنے میں کیونکہ عام لوگوں کا بیوروکریسی کے بارے میں جو رائے ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے اور اس میں ان کو الزام بھی نہیں دیتا. مسائل ہیں ان کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے رویوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور لیکن ہر سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. میں کو اپنی تعریف نہیں کرتا لیکن میری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی ہے کہ ایک وقت کے نظم و ضبط کو قائم رکھیں اور دوسرا جہاں پبلک ڈیلنگ ہے اس میں لوگوں کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے اور کسی طرح کی سفارش اس میں نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کام جو ہو سکتا ہے تو وہ عام طریقے سے نہ ہو، سفارش سے ہو جائے. یہ میرا جدہ میں بھی جب وہاں تھا تو میں نے پورا سفارش کا کلچر ختم کر دیا تھا اور جتنے بھی لوگ تھے اپنے طور پہ آ کے اگر شکایت ان کو کام نہیں ہوتا تھا تو میرا دروازہ کھلا ہوتا تھا کہ وہ میرے پاس آئیں بتائیں. اگر ان کی شکایت جینون ہوتی تھی اسی وقت ان کا مسئلہ حل ہوتا. اگر کام نہیں ہو سکتا تو وہ کسی سفارش کی بنیاد پہ بھی نہیں ہوگا، چاہے وہ سفارش کسی وزیر کی آ جائے یا کسی اور کی آ جائے. کام کرنا ہے تو اس بندے کو سامنے رکھ کے کرنا ہے جس کی ضرورت ہے. اور باقی جو یونیورسٹی کی جو بات ہے نا، ساری یونیورسٹیاں دیکھیں آپ، اگر آپ بھی ہوں گے اسٹوڈنٹ بھی ہوں گے کسی جگہ ایڈمیشن لیں گے تو دیکھیں گے اس کی رینکنگ کیا ہے. تو وہ دوسری یونیورسٹی آپ کی یونیورسٹی کا جب ایک تجزیہ کرے گی، وہ دیکھے گی آپ کی یونیورسٹی کا معیار کیا ہے، آپ سے رابطہ کرنے میں ان کو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے پہلے بنیادی بات ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کریں، اپنے معیار کو بہتر کریں تاکہ وہ خود آپ کو جب آپ کا جانچیں تو ان کو یہ نتیجہ ملے کہ آپ کی یونیورسٹی اچھی ہے اور آپ سے رابطہ کر کے روابط قائم رکھ کے ان کو بھی کوئی فائدہ ہوگا. ہمیں تو فائدہ ہوگا لیکن وہ اپنا فائدہ بھی دیکھیں گے. اگر ان کو فائدہ کوئی نہیں ہے تو وہ آپ کو ای میل کا جواب بھی نہیں دیں گے. دو طرفہ تعلق ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب سر آخر میں حافظہ مریم ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کی کوششیں تھے اور جن کی ہم یہاں موجود ہیں، ان کی کلاس پوری ہے. یہ آپ کا تھینکس ادا کرنا چاہتی ہیں یہاں پہ اور کچھ بات کرنا چاہتی ہیں آپ سے. Assalamu alaikum, sir. And I would like to thank you, first of all, to give us your precious time over here. I know that once you are a part of the government, then you have a lot of commitments, engagements, and I think I can see your commitment towards the students and change agent for the society. So first of all, I'm really, really thankful. I know that your time is really, really precious.
So on the behalf of Muhammad Ali Jinnah University, on the behalf of Professor Dr. Zubair Ahmad Sheikh, President University, I would like to thank you that you have given us this much of time, commitment, and you are answering all of the questions coming from our students. So we are looking forward to have more sessions with you, inshallah, with a lot of other students from other departments. So I would like to just thanks once again. Thank you so much for your time, for your commitment, for your presence. And we really feel really honored to have you over here. So thank you so Thank much you once so again. much. Thank you. It's an honor, privilege for me also to be part of this engagement. Students are our future, so it gives me motivation and encouragement whenever I engage, interact with the students. Before concluding, let me add one more information about advantage of learning a language. So I have two sons. Elder son is studying in Lausanne, Switzerland. It's EPFL, École Polytechnique Lausanne. People in IT must be knowing about this university. So it is world ranking 7 in IT in computer science. So he got admission in LUMS also and EPFL. When I compared the costs of education 1 year, LUMS was almost 2.7 million. 2.2 million, and this EPFL total cost was 2.7 million. So if you can compare the difference of cost and the quality of education. But the reason he got admission, the point which I want to share is that he got admission because he had the knowledge of French language. So EPFL is a state university. So the annual fee for EPFL is only 1,600 Swiss francs. So if you know French language, you can apply there, you can get admission in one of the world highest ranking university. If you know German language, then ETH in Zurich is world renowned in sciences, very famous university. So point is, the message for you and other students is to have a language and use that language as a vehicle to open opportunities for your future. ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और सवाल जवाब का सेशन खत्म हुआ। Thank you. हम आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में मुलाकात करेंगे दोबारा से। और इंशाल्लाह। वो आज के मेरे ख्याल में इससे हमारे आज के सेशन से फायदा हुआ आप लोगों को। सर का शुक्रिया तो अदा करते हैं एक साथ। Thank you very much. Thank you. बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह ये हमारे मेरे चैनल पे भी MHS स्पीक्स पे आपको इंशाल्लाह ये अपलोड होगा। और उसके साथ मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी के हमारे अपना यूट्यूब चैनल है मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी का, उस पर भी आपको इंशाल्लाह ये मिलेगा। और इसके साथ हम मुख्तलिफ अखबारात में इसकी कवरेज भी देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँच सके और उनको फ़ायदा हो सके। अक्सर मकसद ये है, और आपको भी यहाँ मौजूद होने का मकसद यही है। तो इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। आपका टाइम देने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अब फिर आपसे मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। थैंक यू बहुत। अल्लाह हाफिज़।